پاکستان میں جب دین پر بات ہوتی ہے تو اکثر بہت سے نام آتے ہیں، لیکن ایک نام ہے جو ہر سیکٹر کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس کے بیانات تلف اختلافات بھی ہیں اور تحقیقات کی مثال بھی۔ ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف مشہور ہے بلکہ بہت زیادہ کنٹروورشل بھی۔ وہ شخص 4 اکتوبر 1977 کو جہلم میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی انجینئرنگ تعلیم حاصل کی اور بعد میں گورنمنٹ آف پنجاب جوائن کر کے میکینیکل انجینئر کے طور پر اپنی خدمت انجام دی، لیکن اس کا اصل جنون انجینئرنگ نہیں بلکہ اسلامک ریسرچ تھی۔ جاب کے ساتھ ساتھ وہ قرآن، حدیث اور اسلامک ہسٹری پر گہری ریسرچ کرتے رہے اور آہستہ آہستہ ان کا فوکس کمپلیٹلی علم دین کی طرف شفٹ ہوتا گیا، اور مقبولیت اتنی حاصل کی کہ اپنے کئی جانی دشمن بنا لیے، اور اسی مقبولیت کی وجہ سے ان پر 5 سے 6 دفعہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن ہر بار اللہ کی مدد سے وہ بچ گئے۔ آپ نے وہ کہاوت سنی تو ہوگی، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو جس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ بابا تیار ہو جاؤ، باباؤں کے بابا آ رہے ہیں۔ وہ نہیں ہے کوئی بابا نکلنا، ان قیامت تو پہلے نہیں قبر تو نکل دے، ادو ہی نکلیں گے ڈرن کے اندر۔ انجینئر صاحب نہیں کدھر پھر رہے۔ تو اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو آبزرو کریں، اس روحانیت کو آپ فیل کریں۔ یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں۔ اکیڈمی کا نمبر 032159000162۔ ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے آنے کا، تو وہ کرایہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مینیج کر دیں گے۔ اسی جنون کا نتیجہ بنا قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی، جسے عام طور پر ریسرچ اکیڈمی جہلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس اکیڈمی کا مشن سمپل تھا، اسلام کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھانا، فرقہ وارانہ بحث کے بجائے اتحاد اور مشترکہ عقیدے کو ہائی لائٹ کرنا، لوگوں کو ریسرچ بیس دین سمجھانا اور بلائنڈ فارمنگ سے باہر نکالنا۔ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے دیکھا ڈاکٹرز فخریہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں ابھی ایڈمیشن ہوتا ہے، لیکن انجینئرز اپنے ساتھ انجینئر نہیں لکھتے۔ تو میری خواہش تھی کہ ہم اپنے ساتھ انجینئر لگایا کریں۔ جہاں تک ہماری جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان کا تعلق ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے میں اپنے ساتھ علامہ، مفتی، مولانا لکھنے کا اہل ہی نہیں ہوں۔ اس کے لیے الگ سے ایک ڈگری ہے جو مدارس کی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کسی مدرسے سے گریجویٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیلف تھاٹ اسلامک ریسرچر ہے جس کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا ہے۔ ایک انجینئر جو میکینیکل کی فیلڈ میں ہے آنرز کے ساتھ، اس کے بعد اس نے ایک ڈیفنس کی آرگنائزیشن میں گریڈ 19 سے ریٹائرمنٹ لی ہے، اور جاب کے دوران یہ اپنا سارا سلسلہ چلایا، تو یہ بھی دین کو اس دنیا کے معاملات کے ساتھ لے کے چل سکتا ہے، جسے لوگ دنیا سمجھتے ہیں۔ ہم تو رزق حلال کمانے کو بھی دین ہی سمجھتے ہیں۔ اور اس بندے کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ وہ ہر بات قرآن اور صحیح حدیث کے ریفرنس کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ میرے اس وقت بھی آفیشیل یوٹیوب چینل کی کمائی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب بن جائے اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کروں، اور اگر میں کنٹینٹ آئی ڈی لے لوں تو جتنے میرے نام کے اوپر چینل بنے ہوئے ہیں ان ساروں کی کمائی میرے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی، یعنی وہ اپلوڈ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے، کمائی مجھے مل رہی ہوگی۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں روزانہ۔
پورے سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے گے. کوئی مسئلہ ہے میرے لیے؟ لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات میں اسے حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ میں کسی سے چندہ نہ مانگ رہا ہوتا. اگر میرے چینل کی کمائی ہے تو میں کسی سے تو چندہ نہیں مانگ رہا. میرا چندہ تب ہوتا نا جس طرح اس وقت بڑے انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں, ان کی ویڈیوز اگر آپ نے لینی ہو تو ویڈیوز خریدنی پڑتی ہیں آپ کو. ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہو نا تو وہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں آپ کو سال کے. ہم نے دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں اس وقت تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی آلموسٹ ساری بڑی وہ فری رکھ دی ہوئی ہیں ان کے پی ڈی ایف اپنی ویب سائٹ کے اوپر. میرے سارے کی ساری ویڈیوز فریلی اویلیبل ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ غیر شرعی فعال کر رہے ہیں. بغیر کسی چندہ بک کے, بغیر کسی فرقے کے, بغیر کسی مدرسے کے ایک بندہ اکیلا سوشل میڈیا پہ اٹھتا ہے اور چھا جاتا ہے. آج ان کے یوٹیوب چینل پر ملینز آف سبسکرائبر ہیں. ان کا لیکچر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں؟ ولیعوذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کیے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کا نام صرف پاپولیرٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ بہت سی کنٹروورسی کی وجہ سے بھی مشہور ہوتا چلا گیا. میں 10 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں, میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے, جہاں سے میں کہوں پڑھ کے دکھا دے, اور کسی بھی علمی موضوع کے اوپر مکالمہ کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت واضح ہو جائے. آپ میں سے نا کئی بندے ساڈے کانچ اتاری صاحب یار اج کل نا ساڈے 2-4 منڈے آ وہ مرزے نو بڑا سن دے آ. میں کیا شکر ہے عالم نو نہیں سن دے, جاہل نو ہی سن دے نے. نہ تسی کدی حضرت سنیا نہ علامہ سنیا, مرزا تے انجینئر, حالانکہ او دا کام میں رکشے کھول کے کسے, وہ تو جاہل ہے. ہمارا چیلنج ہے, تو ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, بغیر آراف کے قرآن پڑھ کے دکھلا, بغیر آراف کے حدیث طیبہ پڑھ کے دکھلا. اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی, نہ مجھے قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ, تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ موجے مارو, ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے, لیکن وہ جاہل پھر اگر جاہل ہے تو تمہارے مرے ہوئے بزرگ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے. ہاں. جون 2022 انجینئر محمد علی مرزا نے انڈین ٹی وی چینل کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی جس پر انہوں نے کہا, پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے. میں خوش ہوں کہ آپ نے آبجیکٹ کیا, کیونکہ یہ بالکل بےہودگی ہے. جیسے میں نے شروع کیا ہمارے شیولنگ کو فوارہ بتا دینا, اب ان کو کیسا لگے گا؟ میں کہوں گی کون سا ورس ہے قرآن کا 88:20 جو کہتا ہے کیا ارتھ از فلیٹ. میں نے ان کے اڑتے ہوئے گھوڑے کا مذاق اڑایا کیا؟ میں نے قرآن کا مذاق اڑایا کیا؟ تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے, کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے. اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں. اور پھر آتا ہے اپریل 2023. انجینئر محمد علی مرزا پر 295C کے تحت یہ تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے عموماً اسلامیہ نے پاکستان سے مخاطب ہوں کہ جیلم کے اندر مرزا محمد علی کا فتنہ پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے, اور اس شخص نے بے شمار کفریات بکے ہیں, جن میں سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جملہ مومل ہے. مومل کا معنی اس کی کوئی حقیقت نہیں, پھر آگے کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. حضور نبی کریم کو کہا کل کا شوکرا, استغفر اللہ, یہودیوں کی طرح منسوخ کیا ہے. یہود نے حضور کو قطعاً یہ لفظ نہیں آپ کے لیے یہ استعمال کیا, یعنی توہین رسالت کی انتہا ہے. صحابہ کے بارے میں کہا جی صحابی ہونا کو فضیلت نہیں, حالانکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر صحابہ کو جنتی قرار دیا گیا. حضور نے فرمایا تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو, میرا صحابی آدھا سیر جو خرچ کرے, تو صحابی کا ثواب زیادہ ہے.
इस शख्स ने कहा मरज़ई भी मुसलमान है, अगर वो हमें काफिर ना कहें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। काफिर नहीं कहेंगे यानी मुसलमान है। मरज़इयों को भी इसने मुसलमान मान लिया और इस शख्स ने हद कर दिया, इंतहा कर दिया है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। एक तरफा तौर पर ये बातें करता है, एक तरफा किसी के सामने भी नहीं आता। लिहाजा अब इसका एक ही इलाज है, 295C के तहत पर्चा हो और इसको सज़ाए मौत दी जाए। झेलम में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज झेलम में हफ्तावार लेक्चर के दौरान हमलावर ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर चाकू से वार किया, जिससे मोहम्मद अली मिर्जा के बाजू पर मामूली जख्म आया। पुलिस का कहना है कि हमलावर की शनाख्त लाहौर के रिहायशी शहजाद अली के नाम से हुई है। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2017 में जब मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैं उनकी शॉप पे उन्हें मिलने के लिए गया तो मुझे कहने लगे कि अली भाई मैं चाह रहा हूँ आपके लिए ना 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखवा दो। एक लड़का जिसका नाम उमर शहजाद वल्द खालिद महमूद सकना नौशहरा ख्वाजगान तहसील वजीला गुजरात का रिहायशी है। अकेडमी में सुबह तकरीबन 9 बजे हैंड बैग पहने हुए दाखिल होता है और बड़ी महारत से अपने बूटों में एक खंदूरी यानी सुआ चीज छुपा लाता है और बड़ी चालाकी से वो पहली सफ में बैठ जाता है, जिसके मनाजर आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई जाएंगे। दौरान सेशन ओवर कर सिक्योरिटी बैरियर को खुलाने लगता है और इसके हाथ में वो सुआ चीज भी होती है। तो सिक्योरिटी पे मामूर सिक्योरिटी स्टाफ अकेडमी के मेम्बरान से पकड़ लेते हैं, मगर ये लड़का फिर भी जोर आजमाई करता है। कैर से पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया जाता है। बाद अज़ा इसके बैग की जब तलाशी ली जाती है तो इसमें से एक रजिस्टर मिलता है और साथ में गाजी इल्मदीन की तस्वीर और रजिस्टर में वही टिपिकल बरेलवी सोच जैसी शायरी, जहादी और गाजी शहीद जैसे इबारतें भी नजर आती हैं। तो सवाल यह है कि कौन है इन बच्चों के पीछे जो इन यंग बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जुडिशरी एक्टिविटी करने पर उकसाते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जितने भी आज तक कातलाना हमले हुए, किस्मत ने हमेशा उनका साथ दिया। हसन इकबाल साहब को जब गोली लगी, अपडेट करेंगे। नारोवाज से मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई, वजीर दाखिला हसन इकबाल जख्मी हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूती फेंकी गई, लेकिन जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे, डाइस पर खिताब करने वाले थे तो एक शख्स की जाने पे उन पर जूता उछाल दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई। ये इसी मजहबी बुनियाद के ऊपर उस वक्त तो लोग बगले बजा रहे थे कि जी इनके साथ यही होना चाहिए। अब उसी चीज को यूज किया गया जब खान साहब के खिलाफ, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज किया गया ताकि पीटीए वाले नाराज ना हो। बहरहाल वो आड़ तो ली है ना, खान साहब तो मजहबी स्टेटमेंट्स में उससे मिस हैंडलिंग तो हो जाती है, लेकिन उसको ये रंग देना कि वो तौहीन मजहब है, वो गलत बात है। आप इग्नोरेंस उसे कह सकते हैं, तौहीन मजहब का इल्जाम ना लगाएं। चंगे न्यूट्रल हो, काला भी कर दो लोगों को। जी तो आप आजकल जो इदारों के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ बना रहे हैं, वजीर आजम के खिलाफ बना रहे हैं, ये ठीक तो नहीं है। आपको पहले वार्निंग दी गई थी, एक बंदे ने आप हमारे इदारे से आपको कॉल की गई थी, फिर भी आप उसके बावजूद बना रहे हैं। भाई ये वो लोग हैं जिनकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने रोजी रोटी बंद कर दी है। जो लोग पहले मुख्तलिफ मौलवियों को सुनते थे, आज जब वो इंजीनियर को सुनते हैं तो उनकी सोच बदल गई है। उस वक्त भी नहाती हालत में अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर मौत मुकद्दर होगी तो वो मैं टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें एक जुमला बोला, मैंने कहा मेरे भाई हम बाहर की चीजों को तो काउंटर फार कर सकते हैं, आप सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक से तो बच सकते हैं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें और एहतियात के साथ। पाकिस्तान में तो आपको दोनों तरफ देख के सड़क पार करनी पड़ती है, चाहे आप 1 वे पे हो या 2 वे पे। तो इस तरह की जो मौत के गोले हैं इनसे तो आप बज़ाहिर बच सकते हैं, लेकिन जो अंदर की ट्रैफिक है, क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूत किया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस के तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़रे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि जी इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है, इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है किताब। ये वो स्टेटमेंट थी जिसकी बुनियाद पर इंजीनियर पर 295C लगाई गई और उन्हें रातों रात उनके घर से उठा लिया गया।
اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ریسرچ اکیڈمی کو بھی سیل کر دیا گیا۔ بالآخر انجینئر کی قسمت نے ایک بار پھر ان کا ساتھ دیا اور انجینئر آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو یہ کہانی ہے اس بندے کی جو تھا انجینئر مگر اسکالر بنا، ایک دانی جو ہمیشہ دہشت گردوں کے نشانے پر رہا، ایک ریسرچ بیس آواز جو ہمیشہ تعریف بھی سنتی رہی اور کریٹیسزم بھی برداشت کرتی رہی، چاہے آپ ان سے اتفاق رکھیں یا اختلافات۔ مگر ایک بات سچ ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیشہ قرآن اور صحیح حدیث کا ریفرنس دے کر لوگوں تک اپنا میسج کنوے کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔